نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رمضان المبارک کے آج دوسرے جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع ہے رمضان سے مستحکم تعلق بالقرآن۔ باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیہ کریمہ قرآن کے نزول کے زمانے کا تعین کر رہی ہے کہ قرآن حکیم سال کے 12 مہینوں میں کس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور وہ ماہ رمضان ہے، وہ ماہ صیام ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی اور مہینے کو یہ شرف و اعزاز عطا نہیں کیا ہے، صرف رمضان المبارک کو یہ قدر و منزلت عطا کی ہے، اور اس کے دامن کو نزول قرآن سے آراستہ کیا ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں سے بھی راتوں اور دنوں کے اعتبار سے بھی اس کے نزول کی تخصیص کر دی ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں کون سا وقت تھا جب اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت اور برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں فرشتے روح الامین جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس آیہ کریمہ نے قرآن حکیم کے نزول کو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کے ساتھ مختص کر دیا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی راتوں میں سے
کون سی رات ہے؟ کیا یہ پہلے عشرہ رحمت کی کوئی رات ہے؟ کیا یہ دوسرے عشرہ مغفرت کی راتوں میں سے کوئی رات ہے؟ کیا یہ تیسرا عشرہ نجات میں سے کوئی رات ہے؟ ہمیں اس رات کو اپنی زندگیوں میں کیسے پانا ہے اور کیسے اس کا تعین کرنا ہے، اور یہ تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خیر و برکت اور نزول قرآن کی رات ہے، جس کے دامن میں اللہ رب العزت نے قرآن کو سارے انسانوں کے لیے ہدی للناس کے شرف کے ساتھ اتارا ہے، اور تمام اہل ایمان کے لیے اسے ہدی للمتقین کے اعزاز کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس رات کا تعین بھی خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحر لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، رواہ بخاری فی صحیحہ۔ لیلۃ القدر کو فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تحرّ کا حکم ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو اس رات کی تلاش کا ارادہ کرتے ہیں اور جن کی تمنا ہے کاش ہم اپنی زندگی میں نزول قرآن کی اس رات کو پالیں اور اس مبارک رات کے دامن میں اللہ کی حضور ذکر و مناجات کریں، عبادت و ریاضت کریں، اور ان مبارک ساعتوں میں اس کے حضور اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کریں۔ اس رات کو نزول قرآن کے باعث باری تعالیٰ نے خیر من الف شہر قرار دیا ہے۔ 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ قرآن کے نزول کے باعث افضل رات ٹھہری ہے۔ یہ رات افضل رات اس اعتبار سے ہے کہ ایک طرف 1000 راتوں میں کی جانے والی انسان کی عبادت ہے، اور ایک طرف صرف اور صرف اس رات میں، اکیلی اس رات میں کی جانے والی عبادت ہے۔ فرمایا صرف اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب اس قدر نہیں ہے جتنا ثواب و اجر اس اکیلی رات کی عبادت و ریاضت کا ہے، اس لیے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اس لیے فرمایا اس رات کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یہ رمضان المبارک میں اس کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کو اپنی زندگیوں میں ڈھونڈنے کی پوری کوشش اور جد و جہد کیا کرو۔ اس تلاش لیلۃ القدر کے سفر کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مکمل کیا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں ان تاک راتوں میں کبھی حالت رکوع میں نظر آؤ، کبھی حالت سجود میں نظر آؤ، کبھی قیام و حضور میں نظر آؤ۔ یہ رات نزول ملائک کی رات ہے، اور یہ رات نزول قرآن کے باعث اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے اور برکتوں کے نازل ہونے کی رات ہے۔ اور اس کی ایک علامت رحمت یہ ہے کہ اس رات کی ہر ساعت میں ملائکہ کا مسلسل نزول زمین کی طرف جاری و ساری رہتا ہے۔ کل ملائکہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں اہل زمین کو اللہ کی رحمت کی نوید اس رات کو سناتے ہیں، طالبان رحمت کو رحمت الہیہ سے واصل کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کا نزول اس رات میں اللہ کی رحمت کے تغلب اور تفوق کو بتاتا ہے۔
یہ رات اللہ کی رحمت کے غلبے کی رات ہے۔ اس رات کو ہر طالب خیر کو خیر عطا کر دی جاتی ہے، ہر طالب رحمت کو رحمت الہیہ اپنے دامن میں لے لیتی ہے، اور ہر طالب ضد کو اس کی منزل مراد اس رات کو مل جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس نزول قرآن کی رات کا تیسرا وصف یہ ہے کہ یہ سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہر نوع کی سلامتی اس رات میں بٹھتی ہے۔ یہ رات انسانوں کو گناہوں سے بچانے اور سلامتی عطا کرنے والی ہے۔ یہ رات انسان کو ظاہری اور باطنی برائیوں اور عیبوں سے محفوظ رکھنے والی رات ہے۔ یہ رات انسان کو مصائب و آلام، رنج و دکھ سے بچانے کی رات اس وجہ سے ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، اور نزول قرآن کے باعث یہ رات شیاطین کے وساوس اور حملوں سے بچاؤ کی رات ہے۔ اس لیے یہ رات ہر نوع کی سلامتی اور کل انواع سلامتی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس لیے یہ رات 1000 راتوں سے خیر من الف شہر کا اعزاز رکھتی ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا، تحروا لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ تلاش لیلۃ القدر کا عمل سب سے بہترین عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ اس عمل کے دامن میں وہ افضل ساعتیں، وہ اشرف لمحات ہیں جن میں اللہ کی عطا اور اس کی کرم نوازی اور اس کی بخشش و مغفرت اور اس کی رحمت و نوازش اور اس کی شان جود و کرم اپنے کمال پر ہوتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ قرآن ہمارے پاس اللہ کی بارگاہ سے رسول اللہ کے توسل سے ایک پیغام الہی لایا ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ پیغام ہدایت بصورت قرآن ہم سے ہر ایک کو فردن عطا کیا ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم اس قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن تو باری تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کبھی ہم سے انفرادی طور پر مخاطب ہوتا ہے۔ جب ہم تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تنہا بطور خاص ہم ہی اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت براہ راست ہم سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں براہ راست اور بلا واسطہ اپنے احکام قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ رب ہم سے اجتماعی صورت میں مخاطب ہوتا ہے، جیسے ہم اس کے سامنے اکیلے نہیں ہیں بلکہ سارے کے سارے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ رب ہم سب کو اجتماعی حکم دے رہا ہے، اور ہم سب کو یکجا کر کے اور ایک وجود بنا کر ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ ہے میرے بندو، تم سب مل کر میرے حضور آ جاؤ۔ تم سب الگ الگ وجود رکھنے کے باوجود ایک وجود میں نظر آؤ، اور اس طرح تم طرح طرح کے عمل کر کے باوجود اجتماعی صورت میں ہر عمل اطاعت کو، ہر میرے حکم کو اپناؤ۔ تم اپنے اجتماعی عمل کو عمل واحد کی صورت عطا کر دو، اور سب مختلف وجود رکھنے کے باوجود اپنے عمل کے وجود میں ایک ہی اجتماعی صورت کے اندر ڈھل جاؤ۔ اور یہ رمضان المبارک ہمیں اس صورت میں کبھی قیام اللیل کی صورت میں ڈالتا ہے، اور کبھی رات کو ہم جب تراویح میں قرآن سنتے ہیں تو ہم سارے کے سارے اجتماعی عمل میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس اجتماعی عمل ہی میں فرمایا تمہارا اجتماعی کردار ہے، اور تمہارا اجتماعی تشخص تمہارے اس اجتماعی عمل سے ظاہر ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن علم کے طالبوں کو اپنا پہلا تعارف یہ کرواتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا الف
لام میم، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے سراسر یہ قرآن ہدایت ہے۔ قرآن اپنا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کرا رہا ہے کہ ذالک الکتاب، عربی زبان کا حاضرین گرامی قدر قاعدہ یہ ہے کہ وہ چیز جو سامنے ہو اور قریب ہو اس کے لیے اس میں اشارہ حاضہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں پر جو عبارت بنتی ہے وہ حاصل کتاب ہے۔ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یہاں قرآن حکیم میں عربی قاعدے سے ہٹ کر اس میں اشارہ قریب کی بجائے اس میں اشارہ بعید ذالکہ حاضل کتاب کی بجائے ذالک الکتاب کے ساتھ باری تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس کلام کا تعارف کروایا ہے، اور یہ اشارہ بعید قرآن کی عظمت و رفت اور بلندی و بزرگی کو بیان کر رہا ہے کہ اس کتاب کو اس میں اشارہ قریب کے ذریعے کوئی معمولی کتاب نہ سمجھنا، بلکہ یہ اس میں اشارہ بعید کے ساتھ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو آسمانوں سے اتاری گئی ہے، یہ لوح محفوظ سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ کے حکم سے جبرائیل امی کے ذریعے ہوا ہے، یہ قلب رسول پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ دنیا کے انسان اس عظیم الشان کتاب سے ہدایت پائیں، اور بطور خاص اس ہدایت سے وہ لوگ مستفید ہوں گے جو خود کو ہدی للمتقین کا مستحق بنا چکے ہیں، جو زیور تقوی سے خود کو آراستہ کر چکے ہیں، جو فرما برداری اور شکر گزاری مولا کے سفر پر خود کو گامزن کر چکے ہیں، جن کا دل تقوی سے لبریز ہے، جو صاحبان تقوی ہیں، جو اپنے مولا کی طرف رغبت کی تمنا و خواہش رکھتے ہیں، جو لباس تقوی سے آراستہ ہیں، وہی لوگ قرآنی ہدایت کے نصاب پر پورا اترتے ہیں۔ اس قرآنی ہدایت سے مستفید ہونے کی پہلی صورت یہ ہے کہ خود کو متقی اور پرہیزگار بنایا جائے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی سعادت رب کی عبادت اور ریاضت اور اس کے احکام کی تعمیل اور اپنے وجود پر اس کے تمام احکام کو نافذ کرنے سے میسر آتی ہے۔ قرآن حکیم حاضرین گرامی قدر اپنا دوسرا تعارف یہ کرواتا ہے کہ یہ قرآن کتاب مبین ہے، اس لیے فرمایا سورہ المائدہ میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے اور ایک روشن کتاب آ گئی ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے کتاب مبین ہے۔ اس لیے سورہ الحجر میں ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ برگزیدہ کتاب اور اس روشن قرآن کی آیات ہیں۔ یہ قرآن یہ برگزیدہ کتاب ہے اور اس کی روشن آیات ہیں، اور یہ قرآن خود کتاب مبین ہے، کتاب روشن ہے، اور یہ کتاب مبین انسانوں کے ذہنوں کو روشن کرنے کے لیے آئی ہے، ان کی سوچوں کو، ان کے عملوں کو سنوارنے کے لیے آئی ہے۔ یہ قرآن انسانوں کے اقوال، اعمال اور احوال اور اخلاق کو مبین روشن کرنے والا ہے۔ یہ قرآن سراسر روشنی ہے، اور اس قرآن کی فکر روشن ہے، اس قرآن کا ہر حکم روشن ہے، اس قرآن کی ہر بات مبین کی شان کی حامل ہے، اس قرآن کی ہر تعلیم روشن ہے۔ یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا مینارہ ہے۔ اس لیے قرآن پر عمل میں انسانوں کی نجات ہے، اور قرآن پر عمل سے دوری انسانوں کی ہلاکت اور تباہی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن انسان کے عمل کو
نور اور روشنی عطا کرتا ہے۔ قرآن انسان کے قول کو نور و روشنی سے ہمکنار کرتا ہے۔ قرآن انسان کے خلق و عادت کو نور و روشنی سے آراستہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کتاب مبین ہے، قرآن مبین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کتاب لا ریب اور اس کتاب مبین سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، اس کتاب مبین کی ہدایت سے کیسے مستفید ہوا جائے۔ قرآن اپنے اندر موجود الوہی ہدایت سے مستفید ہونے اور مستنیر ہونے کا طریقہ بھی خود بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَنْ أَتْلَوُ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ سورہ نحل میں آیا ہے، فرمایا مجھے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی مسلسل تلاوت کرتا رہوں اور میں قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناتا رہوں، اور جس نے ہدایت پائی اس قرآن سے اس نے اپنی ذات ہی کے لیے ہدایت پائی ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا ان الذین یتلون الکتاب اللہ، فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہدایت الہیہ کے اصول کا پہلا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ اس قرآن کی بار بار تلاوت کی جائے، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس قرآن کی آیات میں تفکر اور تدبر کا عمل اختیار کیا جائے، اس قرآنی ہدایت کے ساتھ اپنا تعلق و شغف مسلسل اور مستقل قائم کیا جائے، اس قرآن سے الوہی ہدایت کے اصول کے لیے تلاوت قرآن کے عمل میں تکرار اور استقرار لایا جائے، اور تمسک بالقرآن کا یہ عمل جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا اسی قدر قرآن کے دامن سے قرآنی ہدایت کے سوتے اور چشمے پھوٹنے لگیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن کی وہ تلاوت جس کا مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے، جس کا مدعا خود کو ہدایت الہیہ سے آراستہ کرنا ہوتا ہے، وہ تلاوت جو سراسر اخلاص فی الدین پر مشتمل ہوتی ہے، اس کا لازمی نتیجہ سراسر اس تلاوت سے ہدایت ہی اخذ ہوتا ہے اور میسر آتا ہے، جس کی طرف قرآن یوں اشارہ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس شخص نے تلاوت قرآن کے ذریعے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے براہ راست ہدایت کو قبول کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ملنے والی ہدایت سب سے پہلے اس انسان ہی کو سنوارتی ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت ذہنوں میں پیدا ہونے والے اس سوال کا جواب بھی دیتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ آج کے دور میں مجھے ہدایت کیسے مل سکتی ہے، میری اولاد کو اللہ کی طرف ہدایت کیسے میسر آ سکتی ہے، میرے عزیز و اقارب تلامذہ میرے محبین کو ہدایت قرآن، ہدایت اسلام اور ہدایت دین کیسے میسر آ سکتی ہے۔ قرآن اس سوال کا جواب اس آیا کریمہ کے ذریعے دیتا ہے وَأَنْ أَتْلَوُ الْقُرْآنَ، کہ ہدایت کے لیے میں مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ قرآنی ہدایت قرآن کو مسلسل پڑھنے سے اور سمجھنے سے اور تفکر و تدبر کرنے سے میسر آتی ہے۔ اس لیے قرآن کو یہ رمضان المبارک ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اسے مسلسل پڑھتے رہیں اور پورا سال تسلسل کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ ہر روز قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت قرآن فقط الفاظ، حروف، کلمات، اعراب اور اعراب کی حرکات و سکنات اور قرآن کے مرفوعات، قرآن کے منصوبات، قرآن کے مجرورات ہی کی نہ ہو، بلکہ قرآن کے الفاظ اور کلمات اور جملوں کے معنی و مطالب اور ان میں موجود معارف اور اسرار کی بھی تلاوت ہو۔
ہماری تلاوت قرآنی صرف الفاظ و کلمات تک ہی محدود ہے۔ بلا شبہ ان قرآنی الفاظ میں ہر لفظ کی تلاوت ہمیں 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا کرتی ہے، مگر ہمیں اپنی تلاوت قرآن میں مزید عمل کا اضافہ کرنا ہے، اور وہ اس کے الفاظ و معانی کی بھی تلاوت ہے، جس کی طرف قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر متوجہ کرتا ہے قرآن کے کلمات و الفاظ کو فقط پڑھنے والوں، اس قرآن کے الفاظ اور کلمات کو فقط اپنی زبان سے ادا کرنے والوں، تم اس قرآن کے الفاظ و کلمات کے معنی کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ ان الفاظ و کلمات سے نکلنے والے تصورات، افکارات، نظریات اور عرفہ خیالات کو اخذ کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر اور تفکر و تدبر کے ذریعے تلاوت قرآن کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن کے الفاظ و کلمات کو زبان سے ادا تو کرتے ہو، مگر ان الفاظ و کلمات کے معنی کو جاننے کے لیے اپنی عقل و خرد، اپنی فکر و نظر، اپنی دانش و بصیرت سے قرآن کو سمجھنے میں تم محنت کیوں نہیں صرف کرتے؟ اور کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ فقط قرآن پڑھنے میں یقیناً اجر و ثواب ہے، مگر قرآن کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے میں فرمایا تمہارے لیے نجات ہے، تمہاری زندگی کی کامیابی اور کامرانی قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے اور قرآن حکیم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن حکیم کی تلاوت وہ ہے جس میں الفاظ و کلمات کو پڑھا جائے اور ان کے معنی و مطالب میں غور و فکر کیا جائے۔ ہم قرآن کی ناقص اور نامکمل تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کو بطور ثواب پڑھتے ہیں، بطور ہدایت اپنی زندگی میں قرآن سے سبق نہیں لیتے ہیں، اصول ہدایت کے لیے قرآن کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن ہماری زبانوں پر سنائی تو دیتا ہے، مگر قرآن ہمارے عمل میں اور ہماری سیرت میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ زبان سے ہم قرآن کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، مگر ان الفاظ قرآنی کے مطالب اور معانی کو سمجھنے میں ہم محنت نہیں کرتے ہیں اور ان میں تفکر و تدبر نہیں کرتے ہیں۔ ہم فقط قرآن کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، مگر ان کے معنی اور مطالب کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن کہتا ہے کہ اس کو اس طرح پڑھو کہ حق کا تلاوت ہی، کہ اس قرآن کو پڑھنے کا حق تلاوت ادا ہو جائے۔ قرآن کا حق تلاوت اس قرآن کے الفاظ و کلمات کو پڑھنے اور اس کے الفاظ و کلمات کے معنی اور مطالب کو سمجھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن اپنے اس حق تلاوت کی طرف ہمیں یوں متوجہ کرتا ہے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن آج ہمیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم اس کی کامل اور اکمل تلاوت کریں، اس طرح قرآن کی تلاوت کریں کہ حق کی تلاوت قرآن ادا ہو جائے۔ اور یہ حق کی تلاوت قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے سے عبارت ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے، مگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ قرآنی ہدایت کا فیض قرآن کو سمجھنے سے انسانوں کو میسر آتے ہیں، ان کی سیرت و کردار قرآن کی ہدایت سے سنورتی ہے۔ ایک مسلمان کا تعلق اللہ سے فرما برداری اور قرآن سے مستقل تعلق داری کا ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کامل ہی ہم کو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کی طرف لے جاتی ہے۔ جو قرآن سے اخلاص کا تعلق رکھتا ہے، قرآن اسے رب کی فرما برداری کی منزل کی طرف
لے جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ امیر تو ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن، فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں ہمیشہ رہوں، نیز مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَطْلَبُ الْقُرْآنِ، اس قرآن کو مسلسل پڑھتا رہوں اور اس میں غور و فکر کرتا رہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن کا پیغام عالم انسانیت کے نام، قرآن کا پیغام عالم اسلام کے نام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کو اور اس کی اطاعت گزاری کو اختیار کیا جائے، اللہ کے عطا کردہ احکام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے اور صوف سماوی کی تعلیمات کو اپنایا جائے، اور صوف سماوی کے حوالے سے سب کی تصدیق کرنے والا آخری اور سچا کلام قرآن حکیم ہے۔ اس کی تعلیم کو اپنانے میں عالم انسانیت کی نجات ہے، اور اس کی تعلیم کو اختیار کرنے میں عالم اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی مضمر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ آج رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باری تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کا یہ نزول انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات میں نازل کیا گیا ہے، جو رات خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے افضل ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ اور اس قرآن کو باری تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے شفا بنایا ہے، رحمت بنایا ہے، اس لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں ہم وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن ہمارے ظاہری اور باطنی امراض کے لیے سراسر شفا ہی شفا ہے۔ قرآن ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے اصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہمیں آج رجوع الی القرآن کرنا ہے اور اس قرآن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے جو ہماری وجود میں، ہماری زندگی میں اور ہمارے جسم میں تمام امراض اور بیماریوں کے لیے سراسر شفا ہے، اور ہمارے تمام مسائل حیات کا حل اس قرآن کے اندر پوشیدہ ہے۔ ہمیں رجوع کرنا ہے اس قرآن کی طرف جسے اللہ نے ہمارے لیے رحمت ہی رحمت بنایا ہے، اور ہمیں رجوع کرنا ہے اس قرآن کی طرف جس کی کثرت تلاوت کا حکم اور جس تلاوت میں مواظبت کا حکم باری تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کے الفاظ و کلمات کی ہمیں تلاوت کرنی ہے، اس کے معنی اور مطالب میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ یوں حق کے تلاوت قرآن ادا ہوگا، اور اسی حق کے تلاوت قرآن سے ہمیں وہ ہدایت میسر آ سکتی ہے جو ہماری زندگیوں کو، جو ہمارے اعمال کو، جو ہمارے اخلاق کو، جو ہمارے اقوال کو بدل سکتی ہے، اور جو قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنائے، اور یہی قرآن کی ہدایت کا امتیاز ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہے ہدایت کے طالبو، تمہیں سب سے زیادہ مضبوط، مستحکم اور محکم ہدایت فقط اور فقط قرآن کے دامن سے میسر آئے گی۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی ہے جو سب سے زیادہ مضبوط، محکم اور سب سے مضبوط ہدایت انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ رمضان المبارک ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی یاد دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ قرآن ہی کو ہمارے لیے لائے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو کامل طور پر
داخل کرنا ہے اور قرآنی احکام کو اپنے وجود پر از خود نافذ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں ہی کل روز قیامت اللہ کے حضور رسول اللہ کے سامنے ہم سب کے سب سرخرو ہو سکیں گے، اور عصر حاضر میں لا تعلق کی یہ قرآن کی وجہ سے ہی آج یہ قوم کی حالت ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تعلق بالقرآن کے مضبوط رشتے کی وجہ سے شرمندہ نہ ہوں گے، اور اللہ اور رسول ہم سے خوش ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں امت کے ترک قرآن کے حوالے سے شکوہ گناہ نہ ہوں گے، جسے قرآن بیان یوں کرتا ہے سورہ الفرقان میں کہ رسول اللہ کل قیامت کے دن امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ گناہ ہوں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ مولا میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ رسول اکرم عرض کریں گے، ہے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل اپنی زندگیوں میں چھوڑ رکھا تھا۔ تو اس شکوائے رسول سے بچنے کے لیے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ ہم تمسک بالقرآن کو اپنی حیات کی شناخت بنا لیں۔ آئیے آج اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، آج اس قرآنی ہدایت کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں، اور اس عمل میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور اس طرز حیات ہی میں ہماری نجات ہے۔ اقبال نے بھی قرآن کے ساتھ مستحکم تعلق کا یہی راز قوم کو بتایا بھی تھا اور قوم کو سمجھایا بھی تھا، اور اقبال کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔